السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول کرے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ کتنا وقت ہو چکا ہے، پھر بھی آپ لوگ کا جو جذبہ ہے دین سیکھنے کے لیے، شیخ محترم سے بھی آپ نے حج کے عنوان پر بہترین باتیں سیکھی ہے، تو یہ وقت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آرام کا وقت ہوتا ہے، ہاں خیل اللہ کا وقت ہوتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، پھر بھی یہاں پر ہمارے نوجوان بھائی، ہمارے بڑے بزرگ جو ہے یہاں پر دین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام کے جذبے کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول کرے جو آپ جو ہے دین سیکھنے کے لیے محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ۔ عنوان میرا یہی رہے گا کہ ہم مسلمانوں کو دین پر کس طریقے سے عمل کرنا چاہیے، یا پھر ہم جو ہے جب دین اسلام کی بات کرتے ہیں تو مسلمان ہونے کے ناطے سب سے پہلے ہمارا فریضہ کیا ہے، اس کے بعد ہم دوسروں تک بات پہنچائیں گے۔ یہ طریقہ اور عموماً طور پر یہ اصول ہوتا ہے، ہم سب سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تمام جانتے ہیں کہ جب ہم نے ہم لائے ہیں، اسلام لائے، ایمان لائے ہیں، تو ہماری سب سے 5 بنیادیں کیا ہے، جو پلر ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کوئی بھی عمارت، کوئی بھی بلڈنگ بنتی ہے تو اس کا پلر ہوتا ہے، بیس ہوتا ہے۔ تو ہمارے دین اسلام کا بیس کیا ہے؟ آپ نے حدیث میں پڑھا ہوگا، صحیح بخاری حدیث نمبر 7 والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 7 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے 5 اراکین ہیں، توحید، شہادتین، صلاح، زکوٰۃ، صوم اور حج۔ یہ 5 جو ہے اسلام کے بیسک چیزوں میں سے ہے، سب مانتے ہیں یہ، میرے خیال سے کئی لوگوں کو یاد بھی ہوگا، ہے کہ نہیں، یاد بھی ہوگا۔ اسی طریقے سے ایمان کے اراکین، اسلام ایک ہو گیا۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ جو ہم ظاہری طور پر عمل کرتے ہیں۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ جو ہمارے دل میں ہوتا ہے، دل کے اندر جو ہوتا ہے اس کو ہم ایمان کہیں گے۔ اسلام کا 5 بنیاد بتایا گیا۔ اسی طریقے سے حدیث نمبر 8 صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں ایمان کے 6 اراکین بتائے گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177، جس کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کے 5 اراکین بتایا۔ کیا ہے وہ؟ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ وکتبہ والنبیین۔ یہ 5 ایمان کے اراکین سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 177 میں ہے۔ اسی طریقے سے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 کی آیت نمبر 11 میں ایمان کا 6واں اراکین بتایا گیا۔ کیا ہے وہ؟ تقدیر۔ مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں تقدیر پر ایمان ہے۔ تقدیر پر ایمان کا معنی کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی میں اچھا یا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، چاہے اچھا ہو وہ بھی ہم قبول کریں گے، چاہے برا ہو وہ بھی ہم قبول کریں گے۔ اگر مثال کے طور پر ہماری زندگی میں کچھ اچھا ہوتا ہے تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں۔ اگر کچھ برا ہو جائے گا تو کیا اللہ کی عبادت کرنا بند کر دیں گے؟ بولیں گے نہیں، اچھا ہو یا برا ہو دونوں صورتوں میں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو معنی یہ ہوا اسلام کے 5 اراکین بتائے گئے اور ایمان کے 6 اراکین بتائے گئے۔ یہ 11 اراکین یا 11 پلرز پر اگر ایک مسلمان عمل کرتا ہے تب کیا کہیں گے؟ ایک پکا مسلمان انشاءاللہ وہ بن سکتا ہے، کیونکہ 11 اراکین میں میکزیمم زیادہ طور پر اسلام انشاءاللہ آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، جیسا عمرہ ہے۔ عمرہ ہم کہتے ہیں کہ اراکین میں سے جو حج ہے وہ عمرہ پلس حج بڑا ہوتا ہے، مخصوص عمرہ ایک الگ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ماں باپ کی فرما برداری بھی یہ بھی کرنا ہے، مگر اراکین میں سے تو نہیں ہے۔ نوافل پڑھنا ہے، اراکین میں سے تو نہیں ہے، مگر میکزیمم ہمارا جو اسلام ہے 11 اراکین، توحید، صلاح، زکوٰۃ، صوم اور حج۔ اس کے بعد من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ وکتبہ والنبیین اور تقدیر۔ یہ 11 اراکین پر ہم مسلمانوں کو جو ہے انشاءاللہ عمل کرنا چاہیے۔ 2-3 چیزیں انشاءاللہ اہم بتا کر میں جو ہے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ سب سے پہلے اسلام کا جو اراکین ہے اس میں ہم نے جو ہے کیا شہادت دی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ ہمارا شہادتین ہے، کلمہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے۔ جو اسلام کا اراکین ہے نا 5، یہ پہلا کیا ہو گیا؟ شہادت۔ دوسرا کیا ہے؟ زور سے بولنا اور زور سے، ماشاءاللہ۔ تو اب دیکھیے اسلام کا اراکین میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کیا بنائی؟ جیسے ہی آپ نے اللہ کو مانا، جیسے ہی آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، عمرے کا حکم دیا، کہا پہلے جیسے آپ نے اللہ کو مان لیا نا سجدے میں گر جاؤ، بس، ہے کہ نہیں؟ اللہ کو دیکھو منہ سے ہم نے مان لیا تو عمل کیا کرنا ہے؟ سجدے میں گرنا ہے۔ مثال کے طور پر
جو ہے ایک انسان نے 10 بجے جو ہے اسلام قبول کیا، صبح کے 9 بجے 10 بجے، اب جو آنے والی نماز ہے کیا کرنا ہے، اس کو ادا کرنا ہے، کیونکہ 10 بجے تم نے زبان سے جو کہا ہے نا اس کا عمل اب ظہر کی نماز کے شکل میں تم کو بتانا ہے۔ تو اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تاکید کی، اللہ پر جب ایمان کی بات کرتے ہو تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم سجدے میں گر جاؤ، اللہ کی عبادت کرو۔ اگر آپ پڑھیں گے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ نے کہا ہم نے ہر نبی کو، ہر رسول کو صرف ایک ہی مقصد کے ساتھ بھیجا، وہ مقصد یہ ہے کہ وہ نبی اور رسول اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا لے، یعنی توحید کی طرف بلا لے، یعنی صحیح عقیدے کی طرف بلا لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں کفار مکہ اللہ پر ایمان لاتے تھے یا نہیں لاتے تھے؟ بتائیے، لاتے تھے یا نہیں؟ مگر ان کا ایمان قبول کیوں نہیں ہوا؟ وہ بھی اللہ کو مان رہے نا۔ تو کہا کہ ان کا ایمان اسی لیے قبول نہیں ہوا کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، مگر ذریعہ یہ تھا لات منات عزا نیلا علیہ، ان کو ذریعہ جب بنا لیا تو اللہ نے وہ ایمان کو قبول نہیں کیا۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 8 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ اللہ کے نبی یہ لوگ جو ہے نا آپ کے ساتھ جو رہتے ہیں وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ پر جو ایمان لانا ہے، آخرت پر جو ایمان لانا ہے، وہ کس کے ذریعے لانا ہے، کس کے طریقے پر لانا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا ہے۔ اگر اللہ پر ایمان لائیں گے عیسیٰ کے طریقے پر تو قبول ہوگا، موسیٰ کے طریقے پر قبول ہوگا، آدم کے طریقے پر قبول ہوگا، یونس کے طریقے پر قبول ہوگا، ادریس کے طریقے پر قبول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگلی بار جب عیسیٰ علیہ السلام آنے والے ہیں نا تبھی بھی ان کو جو اسلام لانا ہے وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر لانا ہے۔ تو اس میں ہم کو کیا نصیحت ملی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدے میں بگاڑ تھے، شرک تھا، کفر تھا، بدعتیں تھی، خرافاتیں تھی جو انسانوں میں کفار مکہ میں، اس کو نکال کر پھینکنے کا کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ مگر افسوس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں جیسا آپ کا ملک ہے، ہمارا ملک ہے، یہ بر صغیر کا جو ملک ہے نا، اس میں ہم مسلمانوں نے ہزاروں کروڑوں قسم کے جو ہے نا بدعتیں شامل کر لیے، ہزاروں کروڑوں قسم کے شرک شامل کر لیے۔ تو گویا کہ مشرکین مکہ اور ہمارے میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ انہوں نے ٹھہرے ہوئے بت لات منات عزا نیلا علیہ کو اپنا الہ مان لیا، اور ہم لیٹے ہوئے کو اپنا ولی اور بابا مان رہے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہمارا عقیدے میں کچھ فرق نہیں ہے گیا۔ تو ہم مسلمانوں کو یہی سمجھنا چاہیے کہ ہمارا صحیح عقیدہ ہو، اور صحیح عقیدہ تبھی ہوگا تب ہم قرآن اور حدیث پڑھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم تمام سب لوگ یہاں پر جتنے بھی موجود ہیں، سب لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کامیاب ہونا چاہ رہے سب؟ انشاءاللہ دین اور دنیا میں سب کامیاب ہونا چاہ رہے؟ کسی کو کامیاب نہیں ہونا ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ سب نے ہاتھ نیچے رکھ دیا، سب کو کامیاب ہونا ہے۔ چلیے ماشاءاللہ۔ تو جو کامیابی کا جو طریقہ ہے نا، وہ کامیابی کا طریقہ اللہ نے بتایا، ہر طریقہ۔ دین اسلام کا نام کیا ہے؟ دین اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ بچہ پیدا ہونے سے لے کر وہی انسان خبر میں جانے تک کیا کیا کرنا ہے، ہر چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو لکھ کر دیا ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا اچھے سے نام رکھو، اس کو جو ہے تہنیک کرو، اس کو اچھے سے لپٹو، اس کو اگر چاہے تو تم اذان بھی دے سکتے ہو، اس کا بہترین عبد الرحمن یا عبداللہ یا عبد الرحمن یا عبد الرحیم نام رکھو، اس کا حقیقہ کرو، صحیح ہے؟ جب وہ مر جاتا ہے تو بولا گیا کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھو، اس کو کفنانا ہے، اس کو دفنانا ہے، کس طریقے سے اس کو قبر تک لے جانا ہے، ہر چیز تعلیم دی گئی ہے۔ ایسا کون سا یونیورسٹی ہے، کون سا مذہب، کون سا دین ہے دنیا میں جو چھوٹی سے چھوٹی چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جنہوں نے ہم کو زندگی کے ہر مرحلے پر جو ہے تعلیم دی ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ، ہاتھ دھو کر کھانا کھاؤ، اچھے سے بیٹھ کر کھانا کھاؤ، بیٹھ کر پانی پیو، لوگوں سے ملے تو سلامتی کی دعا کرو، بیت الخلاء میں جاتے ہو تو کون سا قدم پہلے رکھنا ہے، کون سی دعا پڑھنا ہے، واپس، مطلب ہر چیز زندگی کا ایک ایک شعبے کا تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دی۔ مگر ہم جو ہے ہمارے ٹیچر کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم جو ہے ہمارے ٹیچر کی نافرمانی کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین ٹیچر ہے کہ نہیں؟ مانتے سب؟
مگر بہترین ٹیچر رہنے کے باوجود بھی ہم جو طالب علم ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے، وہ صحیح سے عمل نہیں کر رہے۔ جب ایک ایگزام کوئی کالج میں آپ نے ایڈمیشن لیا اور اچھے سے نہیں پڑھے تو کیا ایگزام میں پاس ہوں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سلیبس دیا ہم کو قرآن اور حدیث کا، اچھے سے نہیں پڑھیں گے، اچھے سے عمل نہیں کریں گے تو کیا قیامت میں پاس ہوں گے؟ کامیاب ہوں گے؟ پولیس رات پر بجلی کی رفتار سے بھاگیں گے؟ سیدھے ہاتھ میں نام عمل ملیں گے؟ تو بولے گیا کہ نہیں، کیونکہ انہوں نے زندگی میں جو ہے نا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا ہے نا، اس پر عمل نہیں کیا۔ کیا ہم کو ان میں سے شامل ہونا ہے؟ ان لوگوں میں سے شامل ہونا ہے؟ نہیں ہونا ہے۔ ہم کو کامیابی چاہیے۔ کامیابی کا سوال کیا تھا نا سب سے میں، ہم کو کامیابی چاہیے۔ تو کامیابی کا جو طریقہ ہے نا وہ اللہ نے سکھایا۔ اذان کس کو آتی ہے؟ کس کو نہیں آتی؟ اذان اللہ آتی ہے نا سب کو؟ ماشاءاللہ اذان آتی ہے۔ تو بہرحال اذان میں اگر آپ نے ترجمہ پڑھا ہے تو اللہ نے جو ہے نا کامیاب ہونے کا طریقہ بتا دیا ہے کہ نہیں؟ ہم تمام کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم نوجوان بھائی، ہم کو اچھا بزنس چاہیے، ہم کو اچھا جاب چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، خوبصورت بیوی بھی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ دعا کر رہے نا، مگر جو طریقہ ہے نا وہ اللہ نے جو طریقہ بتایا نا اس پر عمل نہیں کر رہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم کو کامیابی اللہ نے ہم کو دے دیا تب ہم اللہ کی طرف پلٹیں گے۔ وہ کبھی پلٹیں گے نہیں، داڑھی سفید بھی ہو جائے گی، منہ پر جھلیاں بھی آ جائے گی، خبر میں بھی چل جائے گی، وہ دن پلٹنے کا نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے جو ہے جو اذان ہم پڑھتے ہیں نا، جو اذان ہم دیتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اذان میں بتا دیا، کیا کہا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ طریقہ کیا ہے؟ پہلے صلاح بعد میں فلاح۔ تو ہم مسلمانوں نے کیا کیا؟ نہیں، پہلے فلاح بعد میں صلاح۔ تو اللہ نے جو کہا وہ چلے گا یا ہم نے جو کہا وہ چلے گا؟ تو پوری دنیا کامیابی کے لیے کیا کر رہی بھائی؟ فلاح کے لیے پیچھے بھاگ رہی۔ ارے بھائی میرا بزنس ڈیلنگ ہے، اگر میں بزنس ڈیلنگ میں 2 گھنٹہ بیٹھ جاؤں گا تو مجھے یہ بزنس کا جو ہے نا ڈیل مل جائے گا۔ ظہر جاری، عصر جاری، مغرب جاری، بیٹھے کس کے لیے ہے؟ فلاح کے لیے۔ نماز کو ترک کر کے بزنس ڈیلنگ کے لیے بیٹھے۔ ارے بھائی مجھے جاب کے لیے انٹرویو دینا ہے، ظہر جاری، عصر جاری، مغرب جاری، بولے صلاح ڈیلے کر لیں گے، مجھے انٹرویو دے تو مجھے جاب مل جائے گی۔ ہاں میرے بیوی بچے گھر میں پریشان ہیں، میرے دیش میں پریشان ہے، اگر جاب انٹرویو چلے گیا تو میری جو ہے جاب مل جائے گی۔ انتظار بندہ کیا، ظہر عصر مغرب گئی، آخری میں انٹرویو میں معلوم ہوا یو آر ریجیکٹڈ، آپ ریجیکٹ ہو گئے۔ تو جاب بھی گئی، نماز بھی گئی۔ ہاں 2 گھنٹے 4 گھنٹے ظہر عصر مغرب عشاء جو ہے نماز کو ترک کر کے بیٹھا بزنس ڈیل کے لیے، بہت پکا تھا کہ مجھے ہی ملے گی، ظہر گئی، عصر گئی، مغرب گئی، جب ڈیلنگ کی بات آئی تو ڈیلنگ بھی گئی۔ آئی بات سمجھ؟ اگر ڈیلنگ ہو بھی گئی، نماز سے ترک کر کے ڈیلنگ ہو بھی گئی تو ایسی ڈیلنگ سے کیا فائدہ جس نے نماز کو چھوڑ کر ہم کو ڈیلنگ ملی، بزنس کی ڈیلنگ ملی؟ ایسی نماز سے کیا فائدہ، اللہ کی عبادت سے کیا فائدہ جو نماز کو چھوڑ کر ہمیں جو ہے انٹرویو میں جاب میں پاس ہو گئے؟ تو بولنے کی بات یہ، ہم تمام جو ہے کامیابی کی طرف اگر جانا چاہتے ہیں تو ڈیلی 5 وقت تو سنتے ہیں، کامیابی کی جو ہے گونجیں مسجد سے نکل رہی ہیں، ہے کہ نہیں؟ کامیابی کی جو ہماری گونجیں ہیں مسجد سے نکل رہی ہے، مگر اب اس کی طرف توجہ نہیں دے کر جو ہے نا ہم دنیا کے طریقے پر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کامیابی ملے گی؟ میکسیمم نہیں ملے گی، کبھی کبھی مل بھی جائے گی۔ کئی لوگ ہے بھائی نماز چھوڑے پھر بھی کروڑ پتی ہے، تو بولیں گے یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ کیا نعوذ باللہ میرا ذالک، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ناانصاف ہے؟ میں پوری نمازیں پڑھتا ہوں پھر میں غریب ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا مسلمان وہ کروڑ پتی ہے؟ تو یقین جان لیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا سورہ آل عمران میں کہ یہ زندگی جو ہے نا یہ چند دن کے لیے ان کے لیے بہت زبردست عیش و آرام کی زندگی ہے، مگر آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ خسارہ ہے۔ امیر آدمی غریب آدمی سے 500 سال بعد جو ہے جنت میں جائے گا۔ غریب آدمی جنت میں جانے کے 500 سال کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ اس کو اس کے مال کا حساب کتاب دیتے بیٹھنا ہے، اپنے پاس مال ہی نہیں ہے، حساب کتاب دینا ہی نہیں ہے، سیدھا کیا ہے؟ جنت میں چلے جانا ہے۔ میرے پاس مال ہی نہیں تھا تو مجھے کیا حساب کتاب دینا ہے؟ میں تو جلدی چلے جاؤں گا۔ تو فاصلہ کیا بتایا؟ 500 سال۔ تو امیر ہونا اچھا ہے یا غریب ہونا اچھا ہے؟ غریب، اس دنیا میں غریب ہونا اچھا ہے، مگر ایمان کی دولت سے امیر ہونا ہمارے لیے بہت اچھا ہے، اور وہی کامیابی انشاءاللہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا
ایمان کی دولت سے نوازے، اور جو ہمارے پاس ایمان ہے اس میں جو ہے بڑھوتی کر دے، مضبوط کر دے، تاکہ اس دنیا کے شرک، بدعت، خرافات سب جو ہے نا ہم کو چھو نہ سکے۔ ایک چیز بتاتا ہوں، کمپیوٹر کون کون استعمال کرتے ہیں؟ کمپیوٹر کون سے لوگ کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ تو کمپیوٹر میں اینٹی وائرس ہوتا ہے، اینٹی وائرس ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ باہر سے کوئی بھی وائرس آیا تو اس کو پکڑ کر ڈیلیٹ کر دیتا ہے کہ بھائی کمپیوٹر میں وائرس نہیں آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہم مسلمانوں کے دماغ میں، ذہن میں ہمارا اینٹی وائرس کیا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ کوئی بھی شرک بدعت ہمارے قریب آئی تو ہمارے ذہن کا اینٹی وائرس قرآن اور حدیث اس کو کیا کر دے گا؟ ڈیلیٹ کر دے گا۔ یہ شرک ہے، یہ ڈیلیٹ، یہ بدعت ہے، یہ ڈیلیٹ، یہ خرافات ہے، یہ ڈیلیٹ۔ تو ہمارے ذہن میں قرآن اور حدیث کا، ہماری ہارڈ ڈسک میں، ہمارا بھیجا ہارڈ ڈسک ہے نا، کمپیوٹر بھی ہارڈ ڈسک ہے، اس کے اندر بھی جی بی ہوتا ہے، ہمارے اندر بھی جی بی ہے، ہمارے اندر بھی ہارڈ ڈسک ہے۔ تو ہمارا اینٹی وائرس قرآن اور حدیث ہے۔ جو بھی شرک، کفر، بدعت ہمارے قریب بھی آتے ہیں نا، تو ہمارے ذہن کا، ہمارے دماغ کا قرآن حدیث کا اینٹی وائرس جو ہے ڈیٹیکٹ کرتا ہے، ڈیٹیکٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اور اس اینٹی وائرس کو اور اس ہارڈ ڈسک کو مضبوط کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اللہ کی طرف پلٹ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ نے جو جو احکامات قرآن میں دیے ہیں، اللہ نے جو جو احکامات قرآن میں دیے ہیں، ان احکامات پر عمل کرنا ہے تاکہ سچے سچے انشاءاللہ مسلمان بن جائے۔ ہمارے بھائی کی طرف سے اشارہ آ گیا، بند کرو، بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ چلیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں استقامت پر رکھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی دولت سے نوازے، ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، اور انشاءاللہ دینی دعوتی کام انشاءاللہ ہم کرتے رہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال کریے، جس کو آتا ہے یعنی جواب دیں گے تو انعام دینا پڑے گا۔ آپ کا جو اچھا سوال کا جواب، اوکے اوکے، جی 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 بتائیے، اسلام کے 5 اراکین کسی کو یاد ہے؟ اللہ اوپر اللہ کا وشواس، پھر نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ۔ ماشاءاللہ بارک اللہ۔ ان کے لیے تحفہ بنتا ہے، تحفہ دیجیے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بارک اللہ، الحمدللہ۔ چلیے، اور کتنے سوال کرنا ہے؟ ابھی 2 کرنا ہے۔ چلیے ماشاءاللہ۔ کامیابی کا اصول کیا ہے؟ کامیاب ہونے کا اصول کوئی نوجوان سے پوچھیں گے، کیونکہ نوجوانوں کو کامیابی ہونا ہے نا۔ نوجوان یہ بھائی اٹھو، آپ ہاں۔ کامیابی ہونے کے لیے اچھی عمل کرنا چاہیے، 5 وقت صلاۃ پڑھنی چاہیے، عمل کی ضرورت ہے ایمان کے لیے، اور بدعت آنی چاہیے۔ عزام کامیابی کا اصول کیا بتایا؟ پہلے فلاح ہو نا، دیکھیں پہلے فلاح، نہیں پہلے حیا صلاح۔ آپ بولیے۔ عزام کامیابی کا کیا اصول بتایا؟ پہلا اللہ کا خوشی کرانے کے لیے، اوکے، پہلا صلاح، بعد میں کام، ہاں۔ اور عزام میں کیا کلمات ہیں وہ بولیے۔ پہلا حیال الصلاح، حیال الفلاح، ماشاء اللہ۔ حیا الفلاح تو پہلے نہیں چاہیے نا، پہلے کیا چاہیے؟ ماشاء اللہ، دیجیے۔ آپ کا بھی جواب اچھا تھا، آپ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، آپ جو ہے نا ایسا نہیں ہونا کہ آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، آئیے آپ کو بھی دیں گے، آئیے آئیے دیجیے۔ انہوں نے کوشش تو کی ہے نا، صحیح ہے نا انشاءاللہ، تو ان کو بھی ہم دیں گے، کوئی بات نہیں۔ اور ایک ہے شیخ، خلاص، جزاک اللہ خیر، آپ تمام وقت دینے کے لیے۔ آپ کے ڈنر کے لیے میں نے 10 منٹ دیر کر دی ہے، معافی چاہتا ہوں، جزاک اللہ۔